تو میں نے بھابھی سے شادی کی تھی، اس کی 4 بیٹی تھی۔ دراصل اس کے ناجائز تعلقات تھے کسی آدمی کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ واپس میرے ساتھ لاہور میں نہیں آ رہی۔ اس نے خود ہی اوپر سے طلاق بھی خود ہی لے لی ہے، طلاق لے کے اس آدمی سے نکاح کر لیا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا ہے، دغا کیا ہے میرے ساتھ، غداری کی ہے، میرے ساتھ بھی کی ہے، میرے بچوں کے ساتھ بھی کی ہے۔ وہ ہماری مما گندی تھی، اس لیے ہمیں رات نہیں آتی۔ 90% مجھے یہ بات ہے کہ وہ آدمی میری بچی کی عزت کو خطرہ ہے اسے۔ پیارے نبی کا صدقہ ہے، حسن حسین کا، اللہ کا صدقہ ہے۔ میں بہت مجبور ہوں، میں بے بس ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج رجب علی موجود ہیں، جن کی وائف، جن کی زوجہ ان کو چھوڑ کر بھاگ کر کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہیں۔ یہ ایک سنگل فادر ہیں اور اس وقت یہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کی ہی زبانی کہ آخر ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رجب علی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 13 بہن بھائی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 13 بہن بھائی ہیں۔ تو میں نے چھوٹا بھائی تھا میرا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو میں نے بھابھی سے شادی کی تھی، اس کی 4 بیٹی تھی۔ رحمت رس اللہ کو نظر میں رکھے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو میں نے راضی کیا تھا کہ چلو کسی بیوہ کا گھر بسا دینا یا کسی سے 3 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ شادی کی اپنا 2012 کے دوسرے ماہ میں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں آپ کا بھائی وہ کتنے نمبر پر تھا، آپ سے کتنا چھوٹا تھا جس کی بیوی سے آپ نے شادی کی، اور اس کی آلریڈی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کی اصل میں 6 بیٹیاں، ایک بیٹا تھا، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا فوت ہو چکا تھا، تو 4 بیٹیاں تھیں جب میں نے شادی کی۔ اور اس کا نمبر جو تھا نا اپنا 7ویں نمبر پہ لگ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، 6ویں پہ تھا، 7ویں پہ میں ہوں۔ 6 میرے سے بڑے بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں بڑی ہیں، 3 بھائی، اور 3 بہنیں چھوٹی، 3 بھائی چھوٹے ہیں، اور میرے سے وہ چھوٹا تھا، رستم علی نام تھا اس کا۔ کیا سوچ کے شادی کی تھی؟ یہی سوچ کے شادی کی تھی کہ چلو اللہ کی رضا کو راضی کرنا ہے، میری بچی ہیں، میں ان کے لیے میں نے شادی کی تھی۔ اور میں نے لو سٹوری نہیں اور کوئی ایسی بات نہیں دنیا میں، صرف ایک بات دیکھی تھی میں نے کہ یہ جو بھائی کی بیٹی ان کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا تو ان کی شادی کروں گا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اولاد دیں گے میرے میں، ان کی شاید میری زندگی ان پہ نہ میں زندہ رہوں، لیکن میرے جیتے جی میری یہ جو 4 بیٹی ان کی میں نا شادی کر لوں۔ اور ان میں الحمدللہ میں نے 3 کی شادی کی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے خوف سے ان سے شادی کی۔ مجھے یہ بتائیں آپ کی ان سے کوئی اولاد ہے؟ جی ہاں، میری 2 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے۔ ایک میری سب سے بڑی بیٹی سیمہ ہے، اس سے چھوٹی زینب ہے، اس کی 9 سال عمر ہے، اور جو زینب ہے اس کی 7 سال۔ یہ میری گود میں بیٹا بیٹھا ہے اللہ دیتا، اس کی ابھی 4 سال عمر ہے۔ تو 3 سال کا تھا یہ جو وہ نا اس نے یہ کام کیا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا ہے، دغا کیا ہے میرے ساتھ، غداری کی ہے، میرے ساتھ بھی کی ہے، میرے بچوں کے ساتھ بھی کی ہے۔ رجب علی، وہ آپ کی کیا ان سے کوئی لڑائیاں ہوتی تھیں یا آپ کی ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی؟ وہ آپ کو کیوں چھوڑ کے گئیں؟ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میں نے ان کے لیے بہت وقت گزارا اور بہت محنت کی ہے۔ صرف وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جہاں گاؤں میں رہتی وہ کہتی یہاں رہنا ہے، اور میرا وہاں رہنا نہیں تھا۔ وہاں کے سمجھ انسانوں سے لے کے جانور بھی مجھے نا برا سمجھ رہے تھے، کیونکہ میں پردیسی تھا، مجھے بات کو کوئی سمجھ پا نہیں رہا تھا۔ وہ میری وائف تھی، میں نے اس کو یہی کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یہاں آئے 2-3 ماہ کے لیے، 4 سال ہو گئے، کیوں نہیں میرے ساتھ واپس جاتی؟ دراصل اس کے ناجائز تعلقات تھے کسی آدمی کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ واپس میرے ساتھ لاہور میں نہیں آ رہی تھی۔ 4 سال آپ نے گاؤں میں گزارے اس عورت کے ساتھ؟ جی بالکل، وہاں جڑاں والے 40 موڑ پہ 4 سال میں نے وہاں گزارے ہیں۔ میں نے وہاں وہ کام کیے ہیں کہ جو میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں کیے ہیں۔ میں نے وہاں کھیتی بیڑی بھی کی ہے، یہ جو توڑیوں کے بڑھتے ہیں بڑے بڑے ٹرک 4-4 500 من، وہ بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے، بہت کچھ وہاں کی ہے، لیکن اس عورت کی خاطر اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن آخر میں نے اس کو بولا واپس چلو، وہ میرے ساتھ واپس نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو کب پتہ لگا کہ اس کا افیئر چل رہا ہے؟ وہ مجھے تب پتہ چلا جب میں اس کو یہاں آیا ہوں نا، تو مجھے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ آپ کی بیوی اس وجہ سے نہیں آ رہی۔ میں کسی کی بات نہیں مان رہا تھا، لیکن جب مجھے پکا پروف چلا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ اس سے تعلقات ہیں، اس نے خود ہی اوپر سے طلاق بھی خود ہی لے لی ہے، طلاق لے کے اس آدمی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ بات آپ کو نہیں پتا تھی کہ وہ خلا لے چکی ہے اور وہ نکاح کر چکی ہے؟ یہ جب 1 سال کے اندر نا مطلب کوئی 4-5 ماہ نا مجھے یہ چیز کا پردہ رہا ہے۔
جب 4-5 ماہ کے بعد اس نے کوئی عدت پوری کرنی تھی، جج با اوپر سے جو طلاق لی ہے، یہ مجھے 1-2 ماہ کے بعد پتہ چل گیا تھا اس نے طلاق لے رہی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن جب عدت پوری ہو کے جس آدمی سے اس نے نکاح کیا ہے نا، تب مجھے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے مجھے پکا بتایا، کیوں کہ اس گاؤں میں میری چھوٹی سسٹر رہتی ہے، میرے چاچا کا بیٹا وہاں، وہ شادی شدہ ہے میری بہن وہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ بھائی اس نے تو اس آدمی کے ساتھ جو وہ جیدی گجر ہے اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، اس وہاں سب دنیا کو پتہ چل گیا ہے، اس نے نکاح کیا، اس نے شادی کر لی۔ تب میں بھی ٹوٹ گیا، میرا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ 3 مہینے کچھ دن کے عرصے کی عدت میں کیا آپ کا اس عورت سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی فون کال نہیں ہوئی کہ آپ کو پتہ چلتا کہ وہ عدت میں ہے؟ مطلب 3 مہینے 4 مہینے آپ اس سے ڈسکنیکٹ رہے ہیں، بالکل رابطہ آپ کا منقطع ہو گیا؟ رابطہ تھا میرا، لیکن نا وہ مجھے نا ایسے جھوٹ بولتی تھی، ایسے ڈرامے کرتی تھی، میں آ جاؤں گی، وہ کروں گی، وہ عدت پوری کر رہی تھی۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس کا ذہن آگے شادی کرنے کا، میں نے واپس چلا جانا تھا، چاہے وہ دوزخ بھی تھی، چاہے آگ بھی تھی نا، میں نے وہاں جل جانا تھا، لیکن اسے چھوڑنا نہیں تھا اپنے بچوں کے لیے۔ لہذا جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس نے یہ 3-4 ماہ ڈرامہ کر کے آگے نکاح کر لیا ہے، اس کے آگے میں کیا کر سکتا تھا؟ میں بے بس ہو گیا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس آدمی کو پتہ تھا کہ جس سے اس نے نکاح کیا کہ آپ اس سے آپ کے پہلے بھی 8 بچے ہیں؟ کیا وہ آدمی اس بات کو جانتا تھا؟ وہ جو میری وائف تھی وہ بھی شروع کی وہاں رہنے والی تھی، وہ آدمی بھی شروع سے وہاں رہنے والا تھا، وہ تو 15-20 سال سے ان کے اپنا مطلب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن وہ آدمی بھی میرا دوست بنا تھا، میرا بھائی بن کے 2 سال میرا بھائی رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ ایک بہت بھائیوں کی طرح وقت گزارا ہے، لیکن اس نے بھی میرے ساتھ دغا کیا، اور اس کا صلہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ وہ بھی شادی شدہ آدمی تھا، اس کے بھی 2-3 بچے، ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے بس یہ جو کچھ ہے نا، یہ اپنی حرام زدگی کے لیے اس کے ساتھ کیا ہے، اور وہ عورت اس بات کو نہیں سمجھ پائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف 4 سال سے ان کا چکر چل رہا تھا، یا ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو، اس سے پہلے بھی وہ عورت اس کے ساتھ رابطے میں ہو؟ یہ بات مسلسل پکی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہ 4 سال سے مجھے وہاں ذلت دے رہی نا، وہ آدمی مجھے بتاتا تھا کہ یار آپ کا جو بھائی تھا وہ بھی یہاں رہتا تھا، وہ یہ لوگ ان کے ساتھ اچھے نہیں رہتے تھے، وہ ایسی باتیں کرتا تھا تاکہ وہ میرے سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کی باتوں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے، یہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ پرانی باتیں، ابھی میرے بچے ہیں، میری وائف ہے، جیسے میرے ساتھ چل رہی ہے، میں اس ہینڈل سے اس کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا تھا۔ لیکن جو بات یہ کہ وہ آدمی غدار تھا اور میری وائف بھی غدار تھی، اس چیز کا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے تعلقات پرانے تھے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ پرانے تعلقات نہ ہوتے میری وائف میرے ساتھ یہاں ضرور آتی۔ ان کے پرانے تعلقات تھے، وہ چودھری آدمی تھا اور سیاسی لیڈر ہے، وہ سیاسی ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس کا بڑا بھائی ہے فوجی گجر، اکرم گجر اسے کہتے ہیں، باپ اس کا نام ہے نیکا گجر، جڑا والے 40 موڑ کے اوپر رانا بلو ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے ان لوگوں نے اپنی سیاست کے ساتھ مجھے نا اس طرح گمراہ کیا، پریشان کیا ہے۔ میری وائف پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور میری وائف بھی اپنے بچے کو ہی ماں نہیں چھوڑتی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس ذہن سے ان کے ساتھ تعلقات بنا کے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو باندھ لیا ہوا ہے۔ اب وہ عورت بھی بے بس ہے، میں بھی بے بس ہوں، لیکن وہ غدار ہے، وہ خود ایسے کام کون اپنے بچے چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ رجب علی، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ کوئی بھی قبضہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، عورت اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کرتی ہے، غدار ہے نا کوئی گن پوائنٹ پہ رکھ کر اس کو شادی نہیں کروائی گئی، بالکل تو آپ یہ مت کہیں کہ اس کو وہاں پہ پھنسا لیا یا اس کو رکھ لیا۔ خیر ناظرین، یہ پیپرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، رجب علی نے جو کہ ان کے بھائی کی بیٹیاں تھیں جن کو ایکسیپٹ کیا، ان میں سے 3 بیٹیوں کی ابھی تک شادی کر چکے ہیں، اور ایک بیٹی ان کے پاس ہے، 12 سال کی، ان کے پاس 12 سال کی بیٹی ہے۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ اپنی طرح اس بیٹی کا بھی ناجائز استعمال نہ کرے، یا وہ جو باپ ہے اس کا ستیلا، آخر ستیلا باپ تو ستیلا ہی ہوتا ہے، کہیں وہ اس بچی کا غلط مس یوز نہ کرے۔ آپ سے کچھ اپیل گورنمنٹ سے یہ کرنا چاہتے ہیں؟ سنتے ہیں ان کی بات یہ کہ 100 میں 80% نا 90% مجھے یہ بات ہے کہ وہ آدمی میری بچی کی عزت کو خطرہ ہے اسے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پیارے نبی کا صدقہ ہے، حسن حسین کا اللہ کا صدقہ ہے، میں بہت مجبور ہوں، میں بے بس ہوں۔ کسی طرح کوئی بھی انسان اگر مسلمان ہے، جہاں حکومت ہے، جہاں کوئی بھی بادشاہ ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں یہ ہے تو وہ میری بچی مجھے دلا دے۔ میں ایک ہی بات چاہتا ہوں، میں عزت کا، میں نے بھابھی سے شادی کی تھی اپنی عزت رکھنے کے لیے، اب میری بچی ہے وہ میری عزت ہے۔ جو عورت مجھے دغا دے گی، یہ چھوڑ گئی، اس کی کوئی بات نہیں، وہ اللہ کو حساب اپنا دے گی، لیکن میری بچی مجھے دلا دے۔
میں اس کی اپنے ہاتھوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سوچ لحاظہ سے اس کی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے تینوں کی بنائی ہے۔ تو میری عرض ہے آپ لوگوں کے آگے کہ اپنے پیارے نبی کے صدقے پہ میں کس طرح عرض کروں، میں بہت بے بس ہوں، میری بچی مجھے دلا دیں بس۔ آپ کو خالی بچی چاہیے یا بیوی بھی چاہیے؟ بیوی مجھے جب اس نے شادی کر لی، آگے کسی اور آدمی کے ساتھ تعلقات ہو گئے، نبی پاک کا فرمان ہے کہ دیکھ کے مکھی نہیں کھانی چاہیے، حرام کھانے والا انسان اچھا نہیں ہوتا۔ جب اس کے تعلقات بن گئے، اس نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اب مجھے اس کا کیا ہے؟ اگر اسے رکھوں گا بھی میرا منہ بھی کالا ہوگا، دنیا میں بھی ضلالت ملے گی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسا مرد ہے، یہ کیسا انسان ہے، اس میں کیسی انسانیت ہے۔ لہٰذا وہ عورت اگر جیسے بھی ہے وہ خوش ہے، اللہ اسے خوش رکھے، لیکن میری بچی مجھے دلا دیں بس۔ آج کل کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ میں اپنا نا کینچی سدھو پنڈ میں نا بابے بلے شاہ کے پاس کرائے پہ رینٹ پہ رہ رہا ہوں میں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میں یہ بال پین وغیرہ سیل کرتا ہوں۔ شروع سے میں نے برکت مارکیٹ میں 20 سال لوڈنگ کا کام کیا اور گاڑیاں واش کی ہیں شان پلازے کے سامنے۔ اپنا جتنی برکت مارکیٹ ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ لبرٹی میں بھی جہاں میں کام کر رہا ہوں یہاں بھی کافی لوگ مجھے جانتے ہیں اور بہت عرصے سے جانتے ہیں، کیونکہ میں رہائشی یہاں کا کلمہ چوک مال ٹاؤن کا رہنے والا ہوں، اور شروع سے میں نے لوڈنگ کا کام کیا، گاڑیاں واش کی ہیں، اگربتی سیل کی ہے اور یہ بال پین سیل کی ہیں۔ 3 بچے ہیں آپ کے، جب آپ کام پر ہوتے ہیں 3 بچوں کی کون رکھوالی کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، ان کو کیوں ساتھ لے کے جا رہا ہوں؟ اگر کوئی رکھوالی کے لیے کوئی ہوتا تو میں ان کو بعد دھکے کھلاتا۔ لوگ دیکھتے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں تم غلط ہو، اور وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو میرے اندر بے بسی ہے، جو پریشانی ہے، اس کا جب مجھے پتہ جب میرے اللہ کو، اور کسی کو نہیں پتہ۔ ہر انسان ثبوت دیکھتا ہے، ثبوت مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں فی الحال اللہ کو راضی، اللہ کے راہ پہ چل رہا ہوں، اللہ کو نظر میں رکھ کے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیری نظر میں نہ برا ہوں۔ لوگ سمجھتے تو 100 دفعہ سمجھ لیں۔ میری یہ بچی اس سے چھوٹی زینب ہے، اس کا بازو ٹوٹ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 8-9 ماہ ہو گئے اس کا بازو ٹوٹا ہے، میں نے چلڈرن میں لے کے گیا، انہوں نے بولے 1 سال کے بعد آپریشن کریں گے۔ وہ بھی پریشانی میری بچی کی بھی میرے ساتھ ہے، یہ بچے ہیں، لیکن میں جو جین من چیز چاہتا ہوں نا، مر جانا ہے ایک دن، مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی کیا کیا لکھا کیا نہیں۔ بیٹا سائمہ، آپ کا نام سائمہ ہے نا؟ سائمہ، آپ کو ماما کی یاد آتی ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ ہماری مما گندی تھی اس لیے ہمیں یاد نہیں آتی۔ گندی کا کیا؟ مطلب، ان کا کہنے کا مطلب اس نے پاپا کو چھوڑ دیا، ہمیں چھوڑ دیا۔ پاپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا ماما کے؟ ابا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ رجب علی۔ آپ نے دیکھا، ہم نے ان سے بات کی، یہ کچھ ثبوت ہیں جس میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کورٹ میں اپیل کی ہے ابھی تک؟ میں نے یہ نا جج کے سامنے کوئی وکیل کیا تو جج نے مجھے یہ عدالت سے نا عدل کورٹ کو ہے وہاں سے یہ کاغذ وغیرہ لے کے دیے تھے، انہوں نے جج نے مجھے بچوں کی نا ملکیت دی ہے کہ ان بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور جو میری وائف ہے ان کو نا بچوں کے انہوں نے نا بے دخل کر دیا ہے کہ وہ اولاد کی کوئی وارث نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر اس نے آگے جو کچھ بھی کیا میرے بچوں نے سب نے بیان دیا ہے، جج نے ابھی یہ ان کی جو ذمہ داری وہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کے تو بچوں کی جو ان سے 3 بچے ہیں اس کی ذمہ داری تو انہی کے پاس ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک ان کے بھائی کی بیٹی ہے اس کی عزت کو خطرہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وہ بیٹی بھی ان کی کسٹڈی میں آ جائے اور ان کو مل جائے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی انسان اتنی اپروچ رکھتا ہے، اتنی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ ان کو ان کی بیٹی دلا سکے تو ان سے رابطہ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔